الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ لائق صد احترام علماء کرام، معزز و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور اپنی گھروں میں موجود اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مجلس، فتنوں سے نجات کا راستہ، اس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فتنوں سے نجات کے راستے کو جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ کیا ہمارے درمیان فتنے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ عموماً اکثر مسلمانوں کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے، اکثر مرد و خواتین آج اس طرح زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں، کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ اصول بیان کیا کہ فتنے ہوں گے، آزمائشیں آئیں گی، ہمیں اور آپ کو اللہ کی جانب سے آزمایا جائے گا۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 32 کی تلاوت کیجیے۔ بھائی یہ چائے رکھ دو یار، درس کے بعد یہ رکھ دو درس کے بعد، معذرت۔ اللہ رب العالمین نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، ایمان و اسلام کی گواہی دے دی، تو انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے۔ آزمائشیں، فتنے ہم سے پہلے لوگوں کے درمیان بھی آئی ہیں۔ پچھلی امتیں جو گزر گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو بھی آزمایا،
اور اللہ اپنا یہ قانون بتلا رہا ہے کہ آپ کلمے کا اقرار کر لیں، اقرار کے بعد آپ کی زندگی میں نت نئے فتنے آتے رہیں گے، آپ کو آزمایا جائے گا۔ ہاں، فتنوں کی آزمائش اور فتنوں کے آنے کا بنیادی مقصد اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آپ دیکھیں، ایک سونار کے پاس آپ سونے کا کوئی زیور لے کر کے جائیے، اور جب آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس زیور کو آگ پر تپاتا ہے، گلاتا ہے اچھی طرح سے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خالص سونا الگ کر دے اور اس میں جو ملاوٹ کی گئی ہے کیمیکل کی یا دوسرے دھات کی، اس کو الگ کر دیا جائے۔ تو یہ فتنے اسی لیے آتے ہیں تاکہ جو ایمان کے دعوے میں سچا ہے، جو پکا سچا مومن موحد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے، اور جو صرف ایمان کے دعوے دار ہے یا ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں الگ کر دے۔ تو یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ فتنے آئیں گے۔ آپ پڑھیے مزید قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الانبیاء پڑھیے۔ سورۃ الانبیاء اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعہ آزمائیں گے۔ اللہ کے جانب سے خیر کا بھی نزول ہوگا، اللہ کے جانب سے شر کا بھی نزول ہوگا، اور اس کے نازل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے، اللہ ہمارا ایگزامینیشن لے کر کے یہ طے کر دے کہ ہم میں سے پکا سچا مومن کون ہے اور ہم میں سے جھوٹے ایمان کا دعوے دار کون ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ حدیثوں کی طرف چلتے ہیں، بڑی بہترین اور پیاری حدیثیں ہیں، آپ پڑھیں۔ صحیح مسلم پڑھیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، صحابہ اکرام سے کہا بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو۔ فتنا كقطع الليل المظلم، اندھیرے رات کی ٹکڑوں کی طرح فتنے آ رہے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ دیکھیں دیہاتوں میں جہاں روشنی نہیں ہے بالکل، اور جب اندھیری رات ہوتی ہے تو انسان اپنے آگے ایک ہاتھ نہیں دیکھ پاتا ہے، کہا کہ ایسے اندھیرے اور تاریک اور خطرناک قسم کے فتنے ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں، اور فتنہ اتنا بڑھ جائے گا کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان والا ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور اپنے دین کو تھوڑی سی دنیا کے لیے بیچ دے گا۔ میں نے اس کی مثال دیکھی ہے، واللہ ہمارا ایک طالب علم ہے، کبھی اس کے پورے گھرانے والے جو ہیں اہل حدیث ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، کہیے آمین۔ میرے بھائی، وہ بچہ اور اس کے گھر کے لوگ توحید کی دعوت کو قبول کیے تھے، لیکن فتنوں سے بچنے کی رہنمائی نہ حاصل کر پائے۔ آج عالم یہ ہے کہ وہ بچہ رافضیوں اور شیعوں کی سٹیج پر بیٹھ کر کے اہل سنت کو گالیاں دیتا ہے۔ واللہ کہہ رہا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے، کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے۔ یہ فتنے اتنے بھیانک ہیں، اتنے خطرناک، میں انشاءاللہ آگے آپ کو مثالیں دے کر کے سمجھاؤں گا کہ فتنے کس کس طرح کے آج ہمارے یہاں موجود ہیں۔ پہلے یہ طے کر لیجئے کہ ہمارے درمیان فتنے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے دوسری حدیث سنیے آپ۔ امام بخاری نے اپنے صحیح میں نقل کیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ نے کہا سبحان اللہ ما انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن۔ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بیدار ہوئے، آپ بیٹھے اور کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، آج اللہ نے بہت سارے خزانے نازل فرمائے، آسمان سے اللہ نے بہت سارے خزانوں کا نزول فرمایا، اور آج فتنے بھی نازل ہوئے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صحابہ کی موجودگی میں فتنے بھی نازل ہوئے، اور کہا کہ کوئی جائے ہماری بیویوں کو اٹھائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ بہت ساری عورتیں دنیا میں جو لباسوں میں نظر آتی ہیں
قیامت کے دن وہ عورتیں بغیر کپڑے کے ننگی کھڑی ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دور میں 1400 سال پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنوں کا نزول فرمایا، فتنے نازل ہوئے۔ اور آگے آئیے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ، بڑی جامع حدیث ہے فتنوں کے باب میں۔ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ گزر رہے تھے۔ آپ مدینے میں ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے مدینے کی بستی کو جھانک کر کے کہا، ہل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ کیا آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ میری نگاہ جن چیزوں پر ہے کیا آپ کی نگاہ بھی ان چیزوں پر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا انی ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہا اے میرے اصحاب جس طرح آسمان سے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں میں ویسے ہی فتنوں کو آپ کے گھروں پر نازل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ باپ طے کیجئے کہ آج فتنے ہیں کہ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہی، اور اس جماعت سے جس کے بارے میں کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی کے بعد سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، اور سب سے بہتر زمانہ نبی کا زمانہ۔ آپ اپنی موجودگی میں صحابہ کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ مدینے کی بستی پر میں بارش کے قطرات کی طرح فتنوں کو نازل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بتائیے آج کے دور میں ہمارے پاس فتنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آئیے اب ان فتنوں کی طرف چلتے ہیں جو آج ہمارے دور میں موجود ہیں۔ آیات قرآنی اور حدیث رسول نے یہ طے کیا کہ فتنے ہیں، مزید ہوں گے اور بڑے بھیانک ہوں گے، اتنا کہ آدمی کا دین ایمان سب کچھ لٹ جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ فتنے کس قسم کے ہیں، کیسی نوعیت کے ہیں، ان کے اقسام کیا ہے؟ علامہ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فتنے عام طور سے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شبہات کے فتنے اور دوسرا شہوات کے فتنے۔ یہ شبہات کے فتنے کیا ہے؟ شبہات کے فتنے انسان کا دین میں شک و شبہ کرنا، دین کا کوئی معاملہ پیش کیا جائے اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جانا۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کے سامنے عذاب قبر کی بات کی جائے، اب وہ شک و شبہ میں پڑ جائے پتہ نہیں عذاب قبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، قبر کا معاملہ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، اس طرح کی بات، بڑے بڑے لوگ اس معاملے میں گمراہ ہوئے۔ یہ شبہات کے فتنے، انسان کا اپنی دین کے تعلق سے شک شبہ میں پڑ جانا، ایسے ہی شرک و بدعات میں پڑ جانا، یا انسان کے اوپر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی طاقت ختم ہو جائے، اب وہ سمجھ ہی نہیں پائے جائیں تو کدھر جائے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ شبہات کے فتنے میں آتی ہیں۔ اور دوسری قسم ہے شہوات کے فتنے۔ شہوات کے فتنے کیا ہے؟ عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں کے ذریعہ فتنے میں پڑ جانا۔ دھیان سے سنیے گا، مردوں کا عورتوں کے ذریعہ اور عورتوں کے ذریعہ مردوں کا فتنے میں پڑ جانا، حرام کمائی، حرام مال کی کمائی، یہ شہوات کا فتنہ ہے۔ ایسے ہی انسان جو ہے کہہ لیجئے کہ کسی عہدے کے لیے، کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دے، مخلوقات پر ظلم و زیادتی کرنا، زمین میں امن قائم ہے، زمین کے امن کو غارت کر کے فتنہ فساد مچانا، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت گری کرنا۔ اگر کہہ لیا جائے تو آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے میں شہوات کے بھی فتنے ہیں، شبہات کے بھی فتنے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت آج شرک و بدعت میں ملوث ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دین سے دور ہے، الہاد کا شکار ہے،
خاص کر کے نوجوان دین کے معاملے میں فتنہ انکار حدیث میں پڑے ہوئے ہیں، فتنہ انکار حدیث میں پڑے ہوئے ہیں۔ مغربی کلچر، یورپین نیشن کا جو کلچر ہے اس کو اپنے لیے کیا ہے، بڑی فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ بے حیائی، بے پردگی عام ہے، خاص کر کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیے، چاہے وہ فیس بک کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، یا کوئی بھی پلیٹ فارم لیجئے، آج آپ کو مسلم بچیاں بے حیائی کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، اور ان ناچنے والے اور ناچنے والیوں کی شباہت اور شکل و صورت کو اختیار کر کے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ سوشل میڈیا پر آج ہمارے نوجوان دعوت دین کے نام پر غیر محرم عورتوں سے بات کرتے ہیں، اور ہماری خواتین، ہماری بچیاں جنہوں نے تھوڑا بہت دین سیکھ لیا ہے، وہ بھی دعوت دین کے نام پر غیر محرم مردوں سے بات چیت کرتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان آج دینی تعلیم حاصل کرنے کے بجائے کفر کے فتوے دینے میں مشغول ہے۔ دعوت دین کے نام پر بلا تحقیق لوگوں کے درمیان باتیں پھیلا دی جا رہی ہیں، گمراہی کو عام کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ علم نہ ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کو مناظرے کی دعوت دی جا رہی ہے، علم نہ ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کو مناظرے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعہ راہ حق کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ وقت کی بربادی لے لیجئے، ماں باپ کی حق تلفی لے لیجئے، حرام و حلال کی تمیز کو چھوڑنا لے لیجئے، سودی کاروبار لے لیجئے، ٹی وی سیریلز لے لیجئے، اور ابھی تو دور چل رہا ہے، فی الوقت جو ہے ٹی وی چینل پر ایک بڑا شو آ رہا ہے بگ باس کے نام پر، جہاں مسلم، غیر مسلم، بچے بچیاں سب جمع ہیں۔ بے حیائی، برائی، بدکاری کے سارے راستے آسان ہیں۔ ہمارا باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، اور بڑے شوق سے بیٹھ کر کے اپنے گھروں میں بگ باس کے مزے لیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج موجودہ دور کے بڑے بڑے فتنے ہیں، جن کا تعلق شبہات سے بھی ہے، شہوات سے بھی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، یہ جو میرے ذہن میں تھی، اس کے علاوہ ہزاروں ایسے معاملات ہیں جو فتنے ہیں۔ فتنہ تو اتنا عام ہو گیا ہے، آپ یقین جانیں اب لوگوں نے اصل دین جو ہے ارطغرل غازی کو ہی سمجھ کے رکھا ہے۔ خاص کر کے نوجوانوں کی بات، جن کو ویب سیریز دیکھنے کی بڑی عادت پڑی ہوئی ہے، ویب سیریز دیکھنے کی جن کو عادت پڑی ہوئی ہے، وہ کیا ہے، ارطغرل غازی کو اپنے لیے دین سمجھتے ہیں۔ بھائی اس نے ایسا کیا، اس نے یہ، اور خواہش ہوتی ہے کہ ایک تلوار ہمارے یہاں بازو میں ہونی چاہیے، سر پہ بڑی ٹوپی۔ اللہ کے بندے، گھر کے بغل کی مسجد میں تو نماز کے لیے نہیں جاتا ہے، تو اللہ کے بندے گھر کے بغل کی مسجد میں تو نماز کے لیے نہیں جاتا۔ ہماری بہنوں کا معاملہ ہے، لا الہ الا اللہ، پاکستانی ڈرامے، ایک باضابطہ ایک بہن کا فون آیا کہ شیخ دیکھیے وہ جو ہے نا، وہ سارے جو ہے مسلمان ہوتے ہیں اور بالکل اسلامی کہانی دکھائی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا بہن، ایک مرد اپنی بیوی اور اپنی سالی دونوں کو رکھتا ہے، یہ کون سا اسلامی کلچر ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو یہ ڈرامے تمہیں سکھلاتے ہیں؟ اللہ کی پناہ، یہ فتنے ایسے ہیں جو آج ہمارے گھروں میں گھس کر کے ہمارے صوفوں اور گدیوں پر بیٹھ کر کے راج کر رہے ہیں۔ بعض بزرگ ہمارے، نہیں شیخ ہم کیا ہے، صرف کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں، نیوز سنتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کرکٹ کے میچ میں جب ہر بال پر چھکا اور چوا لگتا ہے تو وہ ناچنے والی تمہاری بہن بیٹی نہیں ہوتی جن کا دیکھنا تمہارے لیے جائز ہے۔ وہ نیوز سنانے والی بغیر دوپٹے، بغیر اسکارف کے، بغیر حجاب کے تمہارے سامنے آ کر کے بیٹھتی ہے، اس کا دیکھنا تمہارے لیے اور ان مردوں کا دیکھنا تمہاری بہن بیٹیوں کے لیے کس نے جائز قرار دیا ہے؟ کس نے جائز قرار دیا ہے؟ نوجوانوں میں دیکھیے فتنہ، سگریٹ پینے کی عادت ہے، گٹکا کھانے کی عادت، کیا شیخ یہ مکروہ ہے؟ اللہ کے بندے، شیخ محترم یہاں موجود ہے، بہت قابل شخصیت ہے شیخ کی موجودگی میں ایک بات کہوں کہ حرام چیزوں میں مکروہ کچھ نہیں ہوتا ہے، مکروہ کا معاملہ حلال چیزوں سے ہوتا ہے۔ سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ کس نے کہا تم سے کہ مکروہ ہے؟ کس نے کہا مکروہ ہے؟ ابھی میں آپ سے پوچھ لوں کہ خودکشی کرنا حرام ہے کہ حلال؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب حرام ہے۔ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کھاؤ گے خودکشی کر کے مر جاؤ گے، کیسے وہ حلال ہو گیا؟ ایک مثال دی میں نے سمجھانے کی۔
ایسے ایسے فتنے ہیں جو آج ہمارے گھروں میں گدیوں پر بیٹھ کر کے راج کر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اور خصوصاً میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو یہ فتنے اگر تمہارے درمیان آ گئے تو تم تو تباہ ہوگے ہی ہوگے، تمہاری آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو کر کے رہ جائیں گی۔ اسلام کا نام لیوا تمہارے خاندان میں کوئی نہ ہوگا، تمہارے اولاد اسلام کو نہ پہچانیں گی، تمہاری نسلیں اسلام کو بھلا بیٹھیں گی، بھلا بیٹھیں گی۔ اور ہم نے دیکھے ہیں ان گھرانوں کو جن گھرانوں کے شوق بہت بڑے بڑے کبھی ہوا کرتے تھے، آج انہی، آپ کو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں جہاں کا رہنے والا ہوں، ہمارے پڑوسی ہیں ایم جی اکبر، نام سنا ہے؟ ایم جی اکبر سینٹرل میں جو پارٹی ہے اس کے بہت بڑے لیڈر رہ چکے ہیں، دا ایشین اخبار کے ایڈیٹر ہیں، جو لوگ اخبار پڑھتے ان کو معلوم ہوگا، اور ایک منسٹر تھے۔ کچھ سال پہلے بچیوں کو ہیرس کرنے کے سلسلے میں ایک ہیش ٹیگ چلا تھا می ٹو، تو یہ ایم جی اکبر صاحب کی مہربانی تھی، انہوں نے کسی کو ہیرسمنٹ کیا تھا۔ یہ ہمارے پڑوسی ہیں، حالیہ ان کی بیٹی کا نکاح ماشاءاللہ ایک کرسچن سے ہوا ہے، آپ کو کھل کے بتاتا ہوں، یہ وہ گھرانہ ہے، ان کی بیٹی کا نکاح ایک کرسچن بچے سے ہوتا ہے۔ نام کیا ہے بھائی؟ مسلم گھرانے کے لوگ ہیں، ایم جی اکبر، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا خاندان ہے، لیکن ہوا کیا کہ نکاح کرتے اپنی بیٹی کا کس سے؟ ایک کرسچن بچے سے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو فتنے ہیں جب انہوں نے ہمارے گھروں میں قدم رکھے تو ہم نے اس پر کان نہیں دھرا، کان نہیں رکھے، ہم نے کیا سمجھا کہ بھائی یہی ترقی ہے، یہی سماج والوں سے کاندھا ملا کر کے چلنا ہے اور اسی کے ذریعہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ فتنے ہیں جو آج تمہارے اور تمہاری آنے والی نسلوں کے دین کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ آئیے ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، مختصراً میں آپ کو بتلاؤں۔ سب سے پہلی چیز، فتنوں کے دور میں آپ ایک اہم کام کیجئے، وہ کام ہے کہ آپ نے جو عقیدہ توحید کا اقرار کیا ہے، یعنی آپ نے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی جو آپ نے گواہی دی ہے، آپ اس گواہی پر ڈٹے رہیے، آپ اس گواہی پر ڈٹے رہیے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اب آپ کے سجدے، آپ کا جھکنا، آپ کا کھڑا ہونا، میں کہتا ہوں آپ کی زندگی، آپ کی موت سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے، سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، گلے میں تعویذ بھی باندھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا کر کے علاج بھی کروا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اخبار اٹھا کر کے اپنا راشی بھی چیک کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، گھر کے اوپر جب گھر کی تعمیر کرتے ایک ٹوکری اور 2 چپل بھی باندھ کے رکھا ہوا، نہیں، یہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، آپ کا توکل، آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین، ہر چیز اللہ پر ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ایمان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ویسا ہے جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جیسا سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا، تب آپ کا لا الہ الا اللہ آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ کہا اللہ نے قرآن میں سورۃ التغابن کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے کہا جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ جی ہاں بالکل، ہمیں جو بھی مصیبت آئی، جتنی پریشانیاں آئی ہے، یہ سب ہم نے اپنے اوپر مہربانیاں کی ہیں، یہ ہماری خود کی مہربانیاں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر کر لی ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہیں جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، لیکن وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، لیکن جو اللہ پر ایمان لے آئے، جس نے لا الہ الا اللہ کے قرار کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، نہ اللہ کی عبادت میں، نہ اللہ کے کاموں میں، نہ اللہ کے ناموں میں، نہ اللہ کے صفات میں، اگر کسی کو شریک نہیں کیا، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو فتنوں سے بچا کر کے رکھے۔ اور یاد رکھے، فتنے سب سے پہلے انسان کے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر یہ دل قبول کر لیتا ہے تو انسان کا دین اور ایمان سب غارت ہو کے رہ جاتا ہے۔ کہا اللہ نے کہ یاد رکھو، یہ جو مصیبت تمہیں آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، یہ اللہ کی جانب سے اور تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، لیکن اگر اس حال میں بھی اگر تم اللہ پر ایمان لے آتے ہو، یہدی قلبہ،
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا، ان فتنوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ راہ نکال دے گا، ان فتنوں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ ایمان کی، اسلام کی زندگی گزارنے کی توفیق دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایسے ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الانعام پڑھیے، آیت نمبر 82 82 میں اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے کہا جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے، شرک نہ کرے تو اس کے اپوزٹ میں کیا ہوگا؟ توحید پر قائم رہے۔ ایمان لانے کے بعد توحید پر قائم رہے تو اللہ نے کہا کہ یہی امن و شانتی حاصل کرنے والا ہے، دنیا میں بھی امن ہے، فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے گا، اور آخرت میں بھی امن پائے گا، اور اللہ اسے ہدایت دے گا دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی اللہ اسے جنت کی ہدایت فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اس کلمے پر اگر ڈٹے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ فتنوں سے آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ دوسری بات، فتنوں سے نجات کے راستے کے تعلق سے کہ میرے بھائی اپنی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ انسان فتنوں سے بچ جائے گا اگر اس کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزرتی ہے۔ پڑھیے آپ قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو، تحقیق کے اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نور یعنی روشن کتاب قرآن مجید عطا کیا۔ یہ وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے کہ اگر فتنوں کی تاریکیاں بھی چھا جائے، انسان اگر اس کتاب کو پکڑے ہوا ہے، اور یہی کتاب بتلاتی ہے کہ نبی کی سنت کو بھی پکڑو، تو کتاب اور سنت کو اگر پکڑے ہوا ہے تو انسان کے لیے فتنوں کے دور میں بھی راستے روشن ہوں گے، فتنوں کے دور میں بھی راستے روشن ہوں گے۔ کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو آدمی اس کتاب کی اتباع کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے سبل السلام، سلامتی والے راستے کی ہدایت دیتا ہے، سلامتی والے راستے کی۔ کیسا راستہ؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ۔ سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ چاروں طرف گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، چاروں طرف گمراہی۔ اللہ کے نبی نے کہا تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَاءَ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا فَلَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ۔ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں، اسلام کا راستہ، قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ، یہ روشن راستہ ہے۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایک راستہ روشن ہے، وہ راستہ قرآن و حدیث کا ہے، وہ راستہ اللہ کا چنا ہوا راستہ۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اس قرآن اور حدیث پر چلتے ہو تو اس فتنے کے اندھیرے سے، فتنے کی تاریکی سے ہم تمہیں روشن راستے پر نکال کر کے لائیں گے، جو تمہیں فتنوں سے بچائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نمازوں میں جس سیدھے راستے کو مانگتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے پر بھی چلائے گا۔ تو فتنوں کے دور میں قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، انشاءاللہ یہ ہمارے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ امام مروزی رحمہ اللہ نے السنہ کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے، بڑی بہترین بات ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے فَعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي، اے لوگو میرے باتوں کے بارے میں ذرا عقل اور ہوش سے کام لینا۔ فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَن تَمَسَّكْتُم بِهِ کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ کہا اے لوگو اللہ نے مجھے جو دین دیا تھا میں نے وہ دین پہنچا دیا، اور واقعی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچا دیا، ہر چھوٹی بڑی بات آپ نے بتلا دی، اب کسی دین کی ضرورت نہیں، نہ اس دین میں اضافے کی ضرورت ہے، نہ اس میں سے کچھ نکالنے کی ضرورت، آپ نے پہنچا دی۔ کہا لوگوں میں نے دین پہنچا دیا، اور میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنتیں ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، فتنوں کے دور میں نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اور آپ
توحید کے بعد کتاب و سنت پر قائم رہے، قرآن و حدیث پر ڈٹے رہے اور کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ چاہے ہمارا دینی معاملہ ہو، چاہے ہمارا سماجی معاملہ ہو، چاہے ہمارا معاشرتی معاملہ ہو، چاہے ہمارے اکیلے خود کا کوئی معاملہ ہو، فیصلے اگر لیں، معاملات اگر طے کریں تو قرآن سے طے کریں، احادیث رسول سے طے کریں۔ غیروں کے دروازے، غیروں کے دربار، غیروں کے دروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل، زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن و سنت کے اندر رکھا ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اور یہی راہ میں اور آپ کو جنت کے دروازے تک لے کر کے جانے والی ہے۔ اس کے بعد فتنوں کے دور میں نجات کے راستے میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اور آپ دینی علم حاصل کرنے کا ماحول بنائیں اور اپنے آپ کو اہل علم سے، علماء سے جوڑ کے رکھیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مصطفیٰ بھائی ہمارے آج بتا رہے تھے کہ اتوار کے دن استاذ محترم فضیلت الشیخ اشفاق احمد سلفی حفظہ اللہ کا درس ہوتا ہے کہیں قریب میں۔ کہا کہ کوئی جائے نہیں جائے، میں اور تابش بھائی ہمیشہ جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ مشورہ دیتا ہوں بحیثیت ایک طالب علم کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو لے کر کے شیخ کے درس میں جایا کریں۔ آپ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو، آپ بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اور جید عالم آپ کے درمیان رکھا ہے۔ یہ آپ کے لہریہ سرا اور دربھنگہ والوں کی خوش قسمتی، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو۔ جہاں علم والے نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کی پیاسیں کیسے کیسے بجھتی ہیں۔ میں کھلے لفظوں میں ہر آدمی جائے ان کے درس میں بیٹھے، پڑھے، ان سے علم حاصل کرے میرے بھائی۔ آج یہ ماحول ختم ہو گیا پڑھنے پڑھانے کا، یاد رکھیں دینی علم کا ماحول بھی ختم ہو گیا ہے۔ درس اگر ہو تو 2 سے 4 لوگ بیٹھتے ہیں، کیوں؟ آخر کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر وہیں کوئی مجلس لگ جائے، کوئی اور بات ہو، کسی اور چیز کا ماحول بن جائے تو پوری قوم اٹھ کر کے چلی آتی ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے 2-4 لوگ آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، بعض لوگوں کی وجہ سے آج تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے اہل علم کے دشمن بن گئے ہیں، حتیٰ کہ بعض بھائی تو علماء کو گالی دینے پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ نہیں، علماء کا احترام کیجیے، علماء کی عزت کیجیے، یہ آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کیجیے۔ شیخ محترم آتے ہیں آپ کے درس دینے کے لیے، شیخ کا جہاں درس ہوتا ہے وہاں شریک ہو جائیے۔ پڑھیے آپ قرآن مجید سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کہا اللہ نے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ دیکھیں میرے بھائی، علم جو ہے شریعت کے علم میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، 11 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر 11 چیزیں۔ آپ میں سے کوئی بتا دے وہ 11 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جی بولے بولے، وہ 11 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے، 5 اسلام کے ارکان اور 6 ایمان کے ارکان۔ معلوم ہے کہ نہیں سب کو؟ بھائی پیچھے والوں کو معلوم ہے؟ 5 اسلام کے ارکان اور 6 ایمان کے ارکان، یہ 11 چیزیں ایسی ہیں جس کے علم کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، ماشاءاللہ علماء مدرسے میں پڑھ کر کے علم حاصل کرتے اس کے بعد آپ تک لا کر کے پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین سیکھے اور اس کے بعد جب پلٹ کر کے آئے تو اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ تو یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ علم سیکھنا سکھانا یہ ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ بغیر علم کے سیکھے ہم فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ کس چیز سے بچنا ہے تو بچے گا کس چیز سے۔ آپ کو معلوم نہ ہو کہ آگ جلاتی ہے تو آپ تو آگ میں جا کر کے بیٹھ جائیے گا، بیٹھنے کی جگہ ہے بھائی، کہیں پہ بیٹھ جائے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آگ کی تاثیر یہ کہ وہ آپ کو جلا کر کے خاک کر دے۔ علم نہ ہو تو یہی حال ہوتا ہے۔ تو 11 چیزوں کا علم، یہاں جتنے بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، میں شیخ کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ آ کے شیخ کا درس، شیخ کا وقت لے کر کے 11 چیزوں کے بارے میں پہلے سیکھ لیجئے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔
اس کے علاوہ جو علوم ہیں جو مدارس میں اعلیٰ پیمانے پر پڑھائے جاتے ہیں اس کے لیے ماشاءاللہ علماء ہے، پڑھ رہے، سیکھ رہے، آپ تک پہنچا رہے، لیکن ان 11 چیزوں کے بغیر نہ آپ قبر کے سوال کا جواب دے پائیں گے، نہ محشر میں اللہ کے سامنے ٹک پائیں گے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جنت کے دروازے تک پہنچ پائیں گے۔ بغیر اس کے آپ کے اسلام اور ایمان کا وجود نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ تو ان 11 چیزوں کا علم حاصل کر لیجیے آپ۔ اس کے بعد میں آپ کو بتلاؤں، علم حاصل کرنے والا بنے، طالب علم بن کے زندگی گزاریے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ کہا کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے شر اور برائی کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کون سی چیز شر ہے، کس سے بچنا ضروری ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ میں نہ جانوں اور اس بیماری اور اس برائی میں پڑ جاؤں۔ اس لیے علم حاصل کرنے والا بنیے۔ صحابہ کا یہ شیوا رہا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم علم حاصل کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے کو دین کی باتیں بتاتے، خیر کی تلقین کرتے، اور سلف میں سے بعد علماء کہتے ہیں، یہ جو علم ہم علماء سے حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، اس کی 2 مثالیں بھی آپ کو دے کے سمجھاؤں گا۔ پہلی چیز، سلف میں سے بعد علماء کا کہنا ہے کہ جب فتنے آتے ہیں تو علماء سمجھتے اور پہچانتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تب عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ تھا۔ اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک پچھلے دور کی اور ایک موجودہ دور کی۔ پچھلے دور کی مثال کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بغداد کے علماء آئے جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ مسئلہ چلا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے خلاف جو ہے بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ان کو منع کیا، کہا کہ نہیں، تم اس چیز کا انکار کرنا اور جو تمہارا حاکم ہے اس کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچنا، اور مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا نہیں، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کا خون بہے گا۔ ہوا کیا؟ لوگوں نے بغاوت کی، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی بات نہیں سنی، بڑے بڑے علماء اس دور میں قید و بند میں ڈالے گئے، ظلم و زیادتیاں ہوئی، لا الہ الا اللہ۔ تو علماء فتنوں کو پہچانتے۔ سن 2011 کی بات ہے، ان دنوں ہم یہی رہتے تھے، شیخ کو بھی اس بات کا علم ہوگا، سیریا معلوم ہے نا، معلوم ہے کہ نہیں، سیریا ملک شام جس کو انگلش میں سیریا کہتے ہیں، آج وہاں کی حالت معلوم ہے، بہت ابتر ہے، جنگ روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، سنیوں کے بستیوں پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سن 2011 میں غالباً کچھ لوگوں نے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے، ابھی موجود ہے، سعودی عرب کے کبار علماء میں شمار ہوتا ہے، شیخ کے دروس میں بھی بیٹھنے کا میں سمجھتا ہوں شیخ کو بھی شرف حاصل ہوگا، کبار علماء میں سے ہے۔ سن 2011 میں ان سے سیریا کے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ابھی جو بشار الاسد ہے اس کا باپ تھا حافظ اسد، ہم اس کے خلاف خروج کر کے لڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا حاکم ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، صبر کرو، ہو سکتا ہے اس کی موت ہو جائے تو تم نجات پا جاؤ گے، یا تمہاری موت ہو گئی تو تم شہادت کی موت مرو گے تو بھی نجات پاؤ گے ظلم و زیادتی کی صورت میں۔ لوگوں نے بات نہیں سنی، لوگوں نے کہا ان کا کیا سننا، لوگوں نے اس کے خلاف خروج کر دیا۔ آج آپ انٹرنیٹ کھول کر کے دیکھیے کہ سیریا کی حالت کیا ہے۔ داعش کا جب فتنہ آیا تھا، آئی ایس کا، بڑے بڑے عرب ممالک کے نوجوان جو بڑے دیندار تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہی اسلامی چیز ہے، سارے اس کی طرف گئے۔ علماء نے منع کیا، کہا کہ رکے رہو، انتظار کرو، ان کا معاملہ کھلنے دو۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ سب کے سب یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پر پلنے والی جماعت ہے، یہ خوارج کی راہ پر چل رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی قتل کر رہے ہیں۔ تو فتنے جب آتے ہیں تو علماء ان کو سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے تعلق سے ان کو علم ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو علماء سے جڑ کر کے رہیے گا تو یقین جانیے آپ فتنوں سے بچ جائیے گا۔ ایسے ہی فتنوں کے دور میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ صبر کیجئے، جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کیجئے۔ کیونکہ مسند امام احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دے، کہا اللہ کے نبی وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی فتنہ آپ کے درمیان آ جائے، جلدی نہیں مچائیے، فیصلہ جلدی مت کیجئے، صبر کیجئے، علماء سے پوچھئے، سمجھئے، بیٹھئے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد صبر کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو اللہ کی مدد جو ہے صبر کے ساتھ آتی ہے۔
صبر سے رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اچھا، صبر کے دوران ایک چیز کا خیال رکھیں، سورۃ الحجرات میں اللہ نے ایک اصول بیان کیا۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ صبر کا دور چل رہا ہے، کوئی آئے اور بالکل ہوتا نہیں ایسا کہ ایک دم اچانک ارے باپ کیا ہو گیا، جانتے ہیں ایسی بات ہوگا، اب آدمی سیخ پا ہو جاتا ہے، ایک پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، صبر رکھو یار، اس کی بات کو سنیے، اس کی بات کی تحقیق کیجئے، اس کے جڑ تک جائیے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے۔ صبر کے دنوں میں سب سے زیادہ مصیبت افواہیں پیدا کرتی ہے ہمارے لیے، خاص کر کے ہمارے مسلم نوجوانوں کے لیے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسلم نوجوانوں کی حالت جو ہے سوڈے کی بوتل کی طرح ہے۔ جب آپ سوڈا شیک کر کے کھولتے ہیں نا، تب بڑی تیزی سے باہر آتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جس چیز میں ملائیے وہ مل کر کے ختم ہو جاتا ہے، اس کی رنگت بدل کے دوسرے رنگ میں اٹھل جاتا ہے۔ ہمارے مسلم نوجوان بھی ایسے، جب کوئی بات آتی ہے سب سے زیادہ واویلا مچاتے ہیں، احتجاج کرنے کے لیے نکل گئے، اس دوران کہیں بس جلا دیا، کسی کی دکان توڑ دی، اب وہ احتجاج آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کی صورت بن جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ اس لیے صبر کیجئے، صبر کے دوران افواہوں پر کان نہ دھریے، کوئی بات ملے اس کی تحقیق کیجئے، اس کے بعد اپنی رائے قائم کیجئے۔ اور ایک آخری بات، فتنوں سے نجات کا ایک اہم راستہ یہ ہے کہ اللہ سے خوب دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تعوذوا باللہ من الفتن، اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو فتنوں سے۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کیسے؟ ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے۔ کچھ تو ظاہر ہے فتنے، کچھ پوشیدہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دی، عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تشہد میں دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ومن فتنة عذاب القبر۔ اس طرح کی دعائیں اللہ کے نبی نے کی ہیں۔ تو فتنوں سے نجات اللہ کے سامنے دعا کی۔ راتوں کو اٹھیے میرے بھائی، نوجوانوں راتوں کو اٹھو، اس پہر اٹھو جب اللہ تعالیٰ اس سمائے دنیا پر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں دے دوں، سوال کرو میں عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو فتنوں سے، اللہ کی پناہ مانگو فتنوں سے۔ یہ فتنے ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے دین کو تباہ کرنے اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی کچھ باتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی باتوں کو دوبارہ دہرا دوں کہ اگر ہم اور آپ فتنوں سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے میرے بھائی کہ عقیدہ توحید پر جمے رہیے، عقیدہ توحید پر جمے رہیے۔ دوسری چیز، کتاب و سنت کی اتباع کیجئے، کتاب و سنت کی پیروی کیجئے۔ تیسری چیز، علم حاصل کیجئے، علماء سے جڑیے۔ اور علم حاصل کرنے کے بعد میں ایک چیز، سن سنا کے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا گوگل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عالم صاحب کے سامنے کوئی کتاب لے کر کے بیٹھیے، 10 نوجوانوں کی جماعت ہو، کوئی کتاب لیجئے، شیخ کے پاس بیٹھ کر کے باضابطہ اس کا علم حاصل کیجئے۔ علماء پچھلے دور میں ایسے علم حاصل کیا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا گئے 2 بیان ان کے سن لیے، 3 بیان کان کے مزے ہیں، وہ بیان سننا کان کے مزے، کھل کے کہتا ہوں معلوم فلاں عالم صاحب کیا بولتے ماشاءاللہ، 1 گھنٹے سن لو تو بوریت نہیں آتی ہے۔ علم سن سنا کے نہیں، پڑھ پڑھا کے حاصل کیجئے۔ علماء سے جڑیے، پڑھ کر کے علم حاصل۔ اپنی مسجد میں کسی کتاب کا خاص درس رکھوائیے، یا 10-20 نوجوان مل کے شیخ کے پاس آ کر کے بیٹھ کے علم حاصل کریں۔ علماء سے جڑ کے رہیے، فتنوں کے دور میں انشاءاللہ نجات کا یہ راستہ۔ ایسے ہی صبر کیجئے، صبر کیجئے فتنوں کے دور میں، اور صبر میں افواہوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں، بلا تحقیق کوئی بات نہ سنیے، نہ سنائیے، نہ دوسروں تک پہنچائیے۔ اور آخری بات جو میں نے کی وہ کہ فتنوں کے دور میں خوب اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے ظاہر اور باطن فتنوں